أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال أمير المؤمنين إمام المتقين سيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات والتسليم: الإيمان على 4 دعائم: على الصبر واليقين والعدل والجهاد. فالصبر منها على 4 شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. مولى الموحدين سید الاولیاء حضرت مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کی روشنی میں علم، عرفان و احسان کے اور آداب سیر و سلوک کے رموز و اسرار و دقائق اور آداب کے تعلق سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ ایک کلام بلاغت نظام جو کئی نشستوں سے محور فکر و گفتگو بنا ہوا ہے، ابھی بھی اسی میں ٹھہر کر ذرا اور تأمل، تفکر، تدبر، تعمق کی ضرورت ہے۔ عنوان ہے اس میں صبر۔ اس وقت جو عنوان ہے وہ صبر ہے۔ صبر پر ٹھہر کر کئی قسطوں میں گفتگو کرنے کا سبب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ حضرت نے ایمان کی بنیاد جن 4 عناصر پر ارشاد فرمائی ہے، اس میں سب سے پہلے صبر کا نام لیا۔ اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اور کیا بات ظاہر ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ ایمان کے تعلق سے کیا تصور رکھتے ہیں عموماً؟ یقین، ایمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ایمان، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس پر یقین پیدا کر لیا، یعنی یہ ایک ذہنی امر ہے، ایک عقلی یا علمی مسئلہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ہمیں علم حاصل ہو گیا کہ اللہ ایک ہے لسان پیغمبر سے یا لسان عقل سے، اور ہم نے اس پر یقین پیدا کر لیا، بس۔ یعنی ایک امر ذہنی یا امر علمی ہے، امر عقلی ہے۔ صبر کا تذکرہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ صرف امر ذہنی، امر عقلی، امر علمی، ایک قضیہ منطقیہ
ایک قضیہ فلسفیہ نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست عمل سے ہے۔ صبر یہ بتاتا ہے، صبر کا ذکر، کہ اس کا براہ راست تعلق عمل سے ہے۔ یعنی ایمان صرف ایک ذہنی مسئلہ نہیں ہے، علمی مسئلہ نہیں ہے، ایمان عمل سے تعلق رکھتا ہے، الف سے یا تک، از اول تا آخر ایمان عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ یہ عمل ابتداءً ذہنی ہوتا ہے اور انتہاءً قلبی اور قدمی۔ ذہن و قلب و قدم، باطنی قوتیں اور ظاہری ارکان وجود، جوارح، سب کچھ شامل ہو اور فعال ہو بقوت عمل، تب ایمان تکمیل کے درجے تک پہنچتا ہے۔ یہیں پر ایک اور اسی نہج البلاغہ میں ایک اور فقرہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، اور یہ فقرہ بھی وہ ہے جو سید رضی، شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ کے وجود سے 200 برس پہلے ابن سلام نے اپنی کتاب غریب الحدیث میں بھی نقل کیا ہے۔ ان الایمان یبدو لمضة فی القلب، کلما ازداد الایمان ازدادت اللمضة۔ ایمان لمضہ یہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو شاید نیا ہے اس میں، ورنہ تمام الفاظ وہ ہیں جو اردو میں بھی مستعمل ہیں۔ ان الایمان، بے شک ایمان تو دل میں، قلب میں، یعنی صفحہ روح پر ایک نقطہ نور کی شکل میں آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہوتا ہے ایک نقطہ نور کی شکل میں، ایک سفید نقطہ، لمضہ، ایک نقطہ سفید، ہم اسے نقطہ نور کہیں گے، حقیقتاً وہ نقطہ نور ہے۔ ان الایمان یبدو، یبدو بدا یبدو، شروع ہوتا ہے لمضۃً، ایک نقطے کی شکل میں، نورانی نقطے کی شکل میں، سفید نقطے کی شکل میں قلب میں۔ کلما ازداد الایمان، جیسے جیسے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، ازدادت اللمضہ، ویسے ویسے وہ نور کا نقطہ وہ بھی پھیلتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا صفحہ قلب نورانی ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایمان بڑھتا کیسے ہے؟ صرف علمی مطالعوں سے؟ صرف ثقیل، بوجھل، الجھے ہوئے مسائل کو سلجھا کر یہ ایمان بڑھتا ہے؟ وہ ایک رخ ہے، ضروری ہے وہ بھی، لیکن وہ مقدمہ ہے، وہ مقدمہ ہے۔ اصل یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل وجود میں آتا چلا جائے، اور یہ عمل ممکن نہیں ہے کہ وجود میں آئے اور مثمر ثمر ہو، اس درجے تک پہنچے کہ شجرہ ایمان، شجرہ تقوی مثمر ثمر ہو، بارور ہو، اس درخت میں پھل آئیں۔ یہ ممکن نہیں ہے جب تک کہ ساتھ ساتھ وہ عنصر نہ ہو جس کا نام صبر ہے۔ صبر۔ اور اسی لیے قرآن مجید میں صبر پر کس قدر تاکید کی گئی ہے، یعنی جس طرح نماز کا حکم آیا ہے، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، روزے کا حکم آیا ہے، حج کا حکم آیا ہے، اسی طرح صبر کا براہ راست حکم دیا گیا ہے،
اور کئی طرح سے حکم دیا گیا ہے. کئی اسالیب ایسے ہیں جن سے صبر اختیار کرنے کا حکم سامنے آتا ہے. میں چند آیتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مثلا سورہ بقرہ کی 45ویں آیت ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. انسانوں، مسلمانوں، ایمان لانے والوں، تم اپنی مدد کرو. کس کے ذریعے سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور صلاۃ کے ذریعے سے. اسی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 153 میں پھر تاکید فرمائی گئی یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان لانے والو، تم اپنی مدد کرو، استعانت اختیار کرو، اپنی اعانت کرو. کس کے ذریعے سے؟ صبر اور صلاۃ کے ذریعے سے. اور پھر یہاں جو بات کہی گئی کس قدر اہل معرفت کے لیے اور اہل عشق کے لیے دل انگیز ہے، دل کو طاقت دینے والی، دل کو بڑھانے والی ہے یہ بات کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی معیت، اللہ کی معیت کے شؤون کتنے ہیں. اللہ اکبر. یہ ایک ایسی دقیق اور لطیف بحث ہے جو صرف اہل عشق سمجھ سکتے ہیں. دیکھیے، پہلے شوق کا لفظ آیا تھا اور ابھی عشق کا لفظ آیا ہے، تو میں ذہن میں یہ بات آ گئی. اور یہ عرفانی ادب میں، چاہے وہ منظوم ہو یا منثور، نثر میں، غزل میں، مثنوی میں، ہر جگہ تذکرہ عشق کا بہت آتا ہے، شوق کا آتا ہے. شوق اور عشق میں بہت سے فرق جو بیان کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ عشق موجود کا ہوتا ہے اور شوق مفقود کا ہوتا ہے. حق سبحانہ و تعالی موجود ہے اور اس لیے اس کے لیے عشق کا ہونا لازم ہے، حب کا ہونا لازم ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو. میری پیروی کرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں عشق کے آداب سکھاؤں گا. میری سیرت، میری سنت کل کی کل آداب عشق الہی سکھاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے. بہرحال یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. یہ کتنا بلند مقام ہے، ان اللہ مع الصابرین. یہ معیت کے مراتب کتنے ہیں. یہ خود ایک عنوان ہے جو کسی اور نشست میں مستقل توجہ و مستقل بحث چاہتا ہے. اس کے بعد جو آیت ہے قرآن مجید میں اس وقت پیش نظر، ربنا، ہاں یہ آیت ہے جس کے متعلق میں عرض کروں گا کہ اسے ایک وظیفے کے طور پر آج قبول کر لیں. سیر و سلوک میں عموماً وظیفے، دستور العمل درکار ہوتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں معلوم ہو کوئی ذکر، کوئی عمل، کوئی طریقہ ادا کہ جس کے ذریعے سے وہ آگے بڑھ سکیں. صبر کیسے پیدا کریں؟ اسی سے طلب کریں. اللہ سے گلہ نہ کریں، شکوہ نہ کریں، شکایت نہ کریں. ہمیشہ طلب کریں، ہر شے طلب کریں، ظاہری ہو یا باطنی، ہر شے اسی سے طلب کریں. اور صبر بھی اسی سے طلب کریں. کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ الفاظ سکھا دی ہیں. قرآن مجید کی سکھائی ہوئی دعا ہے
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اسے ایک وظیفہ بنا لیں. قنوت میں پڑھیں، سجدے میں پڑھیں، ویسے بیٹھ کر مصلی پہ پڑھیں، تنہائیوں میں پڑھیں. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. بے پناہ قوت صبر نصیب ہوگی آپ کو انشاءاللہ. اس کے بعد آیتیں دیکھ لیں. یا ایھا الذین اصبروا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. سورہ آل عمران کی آخری آیت، پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں غالباً. واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. صبر کرو اس لیے کہ بے شک اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. ذرا غور فرمائیے اس آیت کی روشنی میں کہ صبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جسے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سلام آتا ہے. اللہ اکبر. یوں تو وہ خود ذات گرامی سلام ہے، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام. هو السلام المؤمن المہیمن، وہ نام ہے اس کا السلام. لیکن خصوصیت سے کسی کے لیے اس کی طرف سے سلام آئے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مقام صبر پر فائز ہوتے ہیں. سلام علیکم بما صبرتم، تم نے صبر کیا تم پر سلام ہو. ایک اور مقام ہے بہت عظیم الشان قرآن مجید میں، توجہ چاہتا ہے سورہ مبارکہ کہف میں، اور جس کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ اس آیت پہ شاید جس طرح آقا حضرت امام ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام نے عمل کیا ہے کسی نے عمل نہیں کیا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. یہ آیت نمبر ہے 28 سورہ کہف کی. اس پر غور فرمائیے گا. میں نے تمام آیتیں صرف ذکر کی ہیں، تلاوت کر دی ہیں آپ کے سامنے، ایک ایک آیت پر ٹھہر کر لفظ بہ لفظ ترجمہ نہیں کیا ہے کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے. حوالہ دے دیا ہے. تو خلاصہ گفتگو اس وقت یہ ہے کہ صبر کی قوت پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے لیے ذکر بھی ہے جو میں نے عرض کیا، مثلا یہ آیت کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اس کی تلاوت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الصبور، یا صبور. اس اسم مبارک، اس اسم گرامی کی کا ورد یہ بھی انسان میں ثبات قدم اور صبر کو پیدا کرتا ہے. خصوصیت سے اگر انسان کسی صدمے میں مبتلا ہے. بہت سے حضرات آتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، مجھے صبر نہیں ہے، قرار نہیں ہے. میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میرے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، میرے شریک حیات یا میری شریک حیات کا انتقال ہو گیا، مجھ سے میرا فرزند بچھڑ گیا، مجھے صبر نہیں آتا. تو بہت سے مواقع پر اولیاء اللہ اس اسم مبارک کا ورد سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، دستور دیتے ہیں کہ یا صبورو یا صبورو یا صبورو یا صبورو. یہ اسم مبارک پوری توجہ کے ساتھ ورد کریں، ذکر کریں، پڑھیں. یہ دو چیزیں ہوئیں. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر معصومین،
سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت امیر المؤمنین، سیرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، سیرت امام حسن، سیرت امام حسین، بقیہ تمام ائمہ کی سیرتیں. ہر سیرت میں سب سے زیادہ نمایاں عنصر ان سیرتوں کے مطالعے سے جو سامنے آتا ہے اور جو سیکھتا ہے انسان، وہ ہے صبر. امر الہی کے نافذ کرنے میں، حکم الہی کو نافذ کرنے میں، حکم الہی پر عمل کرنے میں، مشیت الہیہ پر عمل کرنے میں کس قدر ثبات قدم اور صبر سے کام لیا ہے ان معصومین نے، ان رہنماؤں نے، ان اماموں نے، ان پیشواؤں نے، ان مقتدی ہستیوں نے، اللہ کی ان مصطفیٰ اور مجتبی اور مرتضی ہستیوں نے، اللہ کی ان درخشاں ہستیوں نے کس طرح سے کام لیا ہے صبر سے. یہ انسان سیکھتا ہے اس تذکرے سے. قرآن کی تلاوت کریں، آیت پڑھیں، اسم الہی ورد کریں، ان کے ذکر کو زیادہ سے زیادہ سنیں اور ان کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں اور اس سے قوت صبر پیدا کریں. یہی طریقہ ہے کہ آپ ایمان کے بلند سے بلند درجے پر فائز ہوں گے اور قرب الہی نصیب ہوگا. سیر و سلوک آسان ہوگا، بلکہ سیر و سلوک مکمل ہوگا، منزل تک قدم پہنچیں گے. پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو قوت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. اسی آیت کی تلاوت پر آج اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.